السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ ہوپفلی آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ ہوپفلی آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ میرے چینل کو ضرور اپریشیٹ کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ میرے نئے لسنرز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا، آڈیو بائے رضیہ سلطان۔ وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا، سفید پردے جنہوں نے باہر کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، مدھم بتیاں جنہوں نے کمرے کو مزید تاریک کر رکھا تھا، اور سیاہ بالوں والی لڑکی وہ بستر پہ پیر لٹکا کے بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا اور اس نے ہاسپٹل کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ گمسم سی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے مناظر چل رہے تھے۔ سرخ فون بوتھ کے ساتھ وہ گری تھی، آسمان پہ اٹھتا دھواں، وہ سیاہ ماسک والا آدمی جو اس کے ساتھ جھکا تھا، پھر ہسپتال کی چھت، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ چھت پہ لگی بتیاں اس کے ساتھ چل رہی تھی، شاید وہ کسی سٹریچر پہ تھی۔ پھر اندھیرا، پھر وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آگے کو جھکے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے سے خوف آتا ہے سبرینا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کے پیٹ اور سینے پہ پٹیاں بندھی تھی اور بازو کاسٹ میں تھا۔ ایک آئی وی لائن کا سٹینڈ ساتھ رکھا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے ایک میز کے پار دونوں بیٹھے تھے، سفید بالوں والے مالک فرید اور ساتھ بیٹھا آدمی۔ تم جانتی ہو کالنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سبرینا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے سینے سے نیچے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر پیشہ ور قاتل یا سیریل کلر کا اپنا ایک خاص ایمو ہوتا ہے، موڈس اوپرینڈی، یعنی کام کرنے کا خاص طریقہ۔ کچھ اپنے شکار کے جسم کو کسی خاص ترتیب سے رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی پینٹنگ ہو۔ کچھ اس کو مارنے کے بعد اس کی تصویر لے لیتے ہیں یا اس کو کسی خاص طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کچھ قاتل لاش کے ساتھ اپنا ایک نشان یا کوئی چیز چھوڑتے ہیں۔ اس چیز کو کالنگ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ پولیس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کام کو آرٹ کی طرح کر کے اپنا دستخط وہاں چھوڑتے ہیں، جیسے آرٹسٹ پینٹنگ کے آخر میں سائن کرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سنے گئی۔ تمہارے کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا۔ وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے خطرہ مول لیا۔ تمہارے کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا۔ وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے خطرہ مول لیا۔ انہوں نے ایک ٹیب اس کی طرف بڑھایا۔ اس پہ ایک تصویر کھلی تھی، پتھر پہ بنا سلیب جیسا نشان۔ یہ سلیب نہیں ہے، یہ کلہاڑے کا نشان ہے جس کے ساتھ دو نقطے بنے ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ نشان پچھلے 10 سالوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ ملا ہے۔ کیا تم اس نشان کو پہچانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو معدے کے قریب شدید درد اٹھ رہا تھا۔ یہ کین قابیل کا نشان ہے، مالک فرید بولے۔ حابیل کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو سزا کے طور پر اس کے بازو پہ یہ نشان بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا میں پھرتا رہے اور اس نشان کو پہچان کے کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی سزا ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی تھی۔ ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے قاتلوں کو ایک نام دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام ہماری فائلز میں کین کلر ہے۔ یقیناً اس نے اور بھی بہت سے قتل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ نشان صرف 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ بنایا ہے۔ ہماری پروفائلنگ کے مطابق وہ ان لڑکیوں سے اوبسیسو قسم کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ دور سے ان کو دیکھتا تھا۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ یقیناً ایسے قاتل عموماً بچپن میں ایبیوز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ معصوم انسانوں سے لیتے ہیں۔ ان کو قتل کر کے ویسی ہی خوشی ملتی ہے جیسے ڈرگ ایڈکٹڈ کو ڈرگز سے ملتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کیسے پکڑا جائے؟ اس نے ہراساں ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ مسئلہ کین کلر کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ مارنے آئے گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تب مالک فرید خنکارے، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سبرینا؟
اور اس کے سارے درد اور تکلیفیں ہوا ہو گئی۔ اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو۔ کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ… انہوں نے گہری سانس لی۔ اور دوسری چوائس؟ ہم تمہیں UK پروٹیکٹڈ پرسن سروس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹ سے بنا ایک ادارہ ہے جو تمہارے جیسے لوگوں اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں PPS کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی۔ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ PPS میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذ بذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو۔ منظر بدلا اور اب وہ اس سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ مالک فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی ID ایشو کرے گی۔ تمہیں یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ بھی تمہاری فیملی پہ نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس روکے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی جزیرے پہ، کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنز کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے۔ تب تک کین کلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو اخراجات فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ میکینکی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسے اس بات میں سر ہلایا، آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی، میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی۔ ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں سبرینا، اس کی اوبسیسو نیچر سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا وہ تمہارے پیچھے آئے گا اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں ایک دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں اور یوں حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو، انہوں نے اسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے اس دن تم اس سے مل لینا۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق میں جا کے ختم ہوتا اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا۔ وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرصے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا۔ پلٹ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑے تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی یا کھلے میکسی فراک۔ جب تک وہ اس راز کو چھپا سکتی تھی اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھوں کو سکورے چپتی نظروں سے اس فریبی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پس پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی تھی؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ کشمالا، وہ کھنکارا۔ کہو، کیوں ملنا تھا تمہیں مجھ سے؟
اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کی نوک سے فرش مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جھکی، جو گرد سیاہ تھے، سفید نہیں۔ کچھ یاد آیا لیکن سر جھٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ… تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی نہ تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنر تھے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی دھوکہ دیا ہے کشمالا۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈز دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی؟ نہیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں۔ آگے؟ کیف جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میری اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے ان کارڈز کے بلز ادا نہیں کیے۔ وہ میرے نام پہ بنے تھے۔ میں 3 بینکس کا ڈیفالٹر ہوں۔ میں جیل جا سکتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں بھاگ آیا۔ لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے۔ سب ہی یہاں بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طنز، تلخی۔ کیف نے پہلو بدلا، بد وقت مسکرایا۔ میں نے یہاں پر اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اسی کے ذریعے گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی سی دھار آئی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ میرا ذرا سا لالچ، وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اس لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنے جھوٹ کی۔ کشمالا کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہی۔ میں اس سے اس بات سے بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس سب میں تم دونوں کا برابر قصور ہے۔ اس نے تمہیں خریدا، تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب گھر جانا ہے۔ اگر تمہیں… کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ آنکھوں میں اچنبھا سا ابھرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں نے چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ کام کیا تھا، اور اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے پلکیں سکوڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ صفورہ نے مجھے آپ کے سٹاکر ہسبینڈ کے بارے میں بتایا تھا، جو ایک خطرناک آدمی ہے، اور اس کی اس شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے مسکرایا، کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھویں اکٹھی کیے لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکینڈز پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک! گردن پیچھے پھینک کے سر نفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال میں کس گلٹ سے گزرا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میری بھی ایک بہن ہے۔ میں ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ جب آپ کو کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی ہنسی مدھم ہو گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد آئی۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ صفورہ آپ کی طرف سے پریشان تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا اعتبار بھی توڑا تھا۔ مجھے مداوع کرنے دیں۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بھری شیو، جینز اور ہوڈی پہنے، پیروں میں جوگرز، ایک ناکام انٹرپرینور کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی آبرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی۔ ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ اسے رکنا پڑا۔
میرا کارڈ رکھ لیں، اب جب بھی مجھے بلائیں گی میں حاضر ہوں گا، میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر کارڈ تھام لیا۔ سن شائن فلمز، کیف جمال، 7 نمبر۔ اس نے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔ سبرینا کے گھر کے عقبی طرف ایک باغیچہ بنا تھا، اس میں نیلے رنگ کی کرسیاں رکھی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انہی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بھیگی شرٹ اور ہمراہ کھلے ٹراؤزرز میں ملبوس تھی، اور ایسی لباس عموماً نارتھ امریکہ میں عرب عورتیں پہنتی تھی۔ سر پہ خاکی رنگ کا سٹول اوڑھے، ایک پلو پیچھے کو ڈالے، وہ بال اونچے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کانچ کی پیالی پکڑ رکھی تھی جس کے دہانے پہ وہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں ماہر پہ جمی تھی۔ آئی ایم سوری، میری ماما نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے گھر کے اندر سے گزار کے یہاں لائی تھی اور اپنی ماں کے رویے پہ نادم دکھائی دیتی تھی۔ وہ ابھی تک مجھے ناپسند کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کے نزدیک میرے ساتھ وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ پھر میری موت انگلیوں سے ایئر کورس بنائے کے بعد تم کئی دفعہ میرے گھر گئے میری چیزوں کو دیکھنے۔ ایسے میں ریسٹریننگ آرڈر فائل کرنا بنتا تھا، اور میں ان دنوں کافی، ماہر نے رک کے الفاظ تلاش کرنے چاہے۔ اگریسو، سبرینا نے مسکرا کے لقمہ دیا۔ اگریسو ہوتا تھا، سر کو خم دیا جیسے جرم قبول کیا ہو، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ ایک پرسکون سا باغیچہ تھا، دور دور تک سبزہ پھیلا تھا، وہاں سے آس پاس کے گھر اور ان کے باغیچے دکھائی دیتے تھے۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، ہر ایک کا جن ایسے نہیں اترتا جیسے تمہارا اترا تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ اور باقی سب؟ ہماری فیملی پروٹیکشن میں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے نہیں مل سکتے۔ یہاں ہم سب نے نئی زندگی شروع کی ہے، جب تک کین کلر پکڑا نہیں جائے گا ہمارے نصیب میں چھپنا ہی ہے۔ زیاد؟ اس کا نام زیاد ہے، اس نے تصحیح کی۔ سبرینا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کپ رکھا اور پیر اونچا کر کے کرسی پہ آلتی پالتی کر لی۔ تم لندن بھی جا سکتے تھے، یہاں کیوں آئے؟ وہ اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس امید پہ کہ میں تم سے مل سکوں گا۔ پھر ملنے میں اتنے دن کیوں لگائے؟ ڈر تھا کہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈال دوں۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ وہ بس مسکرا دی۔ ماہر نے ایک نظر اس کے گھر کو دیکھا۔ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ مالک فرید کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہیں، وہ ہر مسئلے پہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، احسان مندی، تشکر۔ ماہر نے سر جھٹک کے پیالی میز پہ رکھی۔ دھیان کرنا، مالک کا ہر کام میں کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ تلخ ہوا تو سبرینا نے غور سے اسے دیکھا۔ تمہاری مالک سے شکایتیں ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اس نے بس شانے اچکا دیے۔ ہم آپس میں ٹھیک ہیں، لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اس نے مجھے اسائلم میں پھینک دیا تھا، اور اس نے آپ کو وہاں سے نکالا بھی تھا۔ لکڑی میں کیل ٹھونک دینے کے بعد نکال لو تو کیا نشان چلا جاتا ہے؟ ہم انسان لکڑی سے تھوڑی بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی سے نشان چلا جاتا ہے، وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ ٹھنڈی ہوا ساتھ کھڑے درختوں کے درمیان سے گزرنے لگی تو ماہر نے سر اٹھایا۔ آسمان پہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ آدمی اب کہاں ہے؟ ضیاء سلطان 1 ماہ پہلے تک جدہ میں تھا، اب نہیں معلوم۔ وہ اب اس گھنے درخت کو دیکھ رہا تھا جو گھر کے قریب اگا تھا۔ سبرینا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک گلہری اس کے تنے کے ساتھ پھدکتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور حلال؟ اس کا کیا؟ میں اس کے بہت قریب پہنچ کے اسے پھر سے کھو بیٹھا ہوں۔ وہ گلہری پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بار بار سر گھاس میں چھپاتی، پھر پھدک کے باہر نکلتی، پھر دائیں بائیں دیکھتی۔ وہ لاہور کے قریب ایک اسلامک اسکول میں قید تھی، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ ان کے پاس جنات ہیں، وہ انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس انسان ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ شاید گلہری کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ اب تنے سے اوپر چڑھتی درختوں کی شاخوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں پھر سے سرکار کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ حلال اسی کے پاس ہے، اور وہ رکا۔ ایک دوسرا بچہ بھی ہے، وہ حلال کے ساتھ قید ہوا تھا۔ اگر میں اس کو ڈھونڈ لوں تو میں حلال تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے اضطرابی انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ کون ہے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ہے، وہ موہوم سا بڑبڑایا۔ وہ اس نام کو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا اور حلال کا راز تھا۔ کیف سے ملنے کے بعد وہ کافی شاپ میں واپس آ گئی تھی، اور اس وقت بیزار سی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ قطار میں لوگ باری باری سامنے آتے اور اپنے آرڈرز لکھواتے۔ وہ مال تھا،
हमा वक्त रश रहता, सर उठाने की फुर्सत ना मिलती, और जब फुर्सत मिली और माला ने सर उठाया तो उस दिन वाला लड़का दिखाई दिया। वो रुक के उसे देखने लगी। उसके साथ 2 और लोग भी थे, एक लड़की एक लड़का। वो किसी बात पे हंसते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। लड़की बैठना चाह रही थी, उसने उसके लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गई तो वो कितार की तरफ चला आया। अपनी बारी आने तक वो मोबाइल पे सर झुकाए रहा। जैसे ही उसके सामने वाला ग्राहक हटा, उसने मोबाइल जेब में डाल दिया और मुस्कुरा के उसे देखा। हेलो माला, उसने माला के एप्रन पे लिखा नाम पढ़ा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बदर, वो चौंका, फिर चेहरे पे खुशगवार हैरत धार आई। तुम पहली बारिस्ता हो जिसको मेरा नाम याद है। फिर वो अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। बदर, वो कप पकड़े उस पे लिख रही थी। एक लम्हे को उंगलियां कपकपाई, दिल जोर से धड़का। वो अब पिकअप काउंटर पे खड़ा था। पैट उसकी कॉफी बना रही थी। वो उसको नहीं देख रहा था, अलबत्ता वो अगले ग्राहकों के ऑर्डर्स पंच करते हुए बार बार उस पे एक नजर डालती थी। तुम उसे जानती हो? वो अपने ग्रुप के साथ कुर्सियों पे बैठा किसी बात पे हंस रहा था और वो उसे देख रही थी। जब पेट्रिशिया ने सरगोशी की, वो बुरी तरह चौंकी। नहीं, जल्दी से संभली। फिर ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। वो सर झुका के दराज से सिक्के निकालने लगी। हलक में आंसुओं का गोला साफ फंसा था। उस रात कॉफी शॉप बंद करने के बाद वो मॉल से निकली तो व्हाट्सएप खोला। उसके वकील का ऑडियो मैसेज काफी देर से आया रखा था। उसने बेचैनी से प्ले का बटन दबाया। कशमाला, आपका असाइलम केस कदरे पचीदा हो गया है। उसकी आवाज में मायूसी थी। आपका शोहर इसी शहर में रह रहा है, मगर उसने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उससे आपका केस कमजोर होता है। वो सऊदीया में होता तो हम कह सकते थे कि आपको कनाडा में पनाह चाहिए, लेकिन अब तो वो यही है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसको एक ढकोसला भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी पाकिस्तानी औरतें असाइलम के लिए शोहर पे इल्जाम लगाती हैं। फिर असाइलम मिलने के बाद मियाँ बीवी सुलह कर लेते हैं और शोहर भी शोहरियत के अप्लाई कर देता है। उसने एहसास बेबसी से मुट्ठियां भींच ली। सड़क किनारे चलते हुए रिकॉर्ड का बटन दबाया और मोबाइल चेहरे के करीब करके कहने लगी, वो ये इसलिए कर रहा है ताकि मेरा केस कमजोर पड़ जाए। अब मैं क्या करूं? मोबाइल पर्स में रखा और कनपट्टी सहलाते हुए आगे बढ़ने लगी। ज़िया सुल्तान के जुराइम हों या उसके जादू, उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना था। और तब ही वो एहसास फिर से होने लगा। कोई उसे देख रहा था, कोई उसका ताकुब कर रहा था। वो चौंक के घूमी, पलट के दाएं बाएं देखा, वहां कोई ना था। उसने बाहर फैली रात को देखा। बस स्टॉप तक का फासला उसे तन्हा अबूर करना था और बस उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास नहीं रुकती थी। वो वहां से 7 मिनट की वॉक पे रुकती थी। उसे स्टॉप से उतर के 7 मिनट तक रात में चलना था और इन मुल्कों में मगरिब 7 ही रात हो जाती थी। वीकडेज में डाउन टाउन तक वीरान हो जाते। वो तो फिर डाउन टाउन से दूर रहती थी। इधर अंधेरा हुआ और उधर कैनेडियन सारी बत्तियां बुझा के घर में दुबक गए। ऐसे में वो इलाका बिल्कुल तन्हा और अंधेर हो जाता था। अब वो क्या करे? वो अपने ताकुब कार को जानती थी और जब तक वो यूं उसका ताकुब करेगा, वो खुद को गैर महफूज तसव्वुर करेगी। और अब खुद को महफूज तसव्वुर करने का एक ही तरीका था। कशमाला, ये गलत फैसला है। उसके अंदर किसी ने उसे झंझोरा। लेकिन जहां इतने गलत फैसले किए, वहां एक और सही। उसने पर्स से कार्ड निकाला और उंगलियां फोन पे नंबर मिलाने लगी। सुनो कैफ जमाल, मैं तुम्हें हायर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बस स्टॉप तक जाते हुए कह रही थी। कैसी शर्त? मैं तुम्हें कैफ कह के नहीं पुकारूंगी। ओह नो प्रॉब्लम, आप मुझे केजे कह सकती हैं। मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं। वो जानती थी उसके दोस्त उसको केजे नहीं कहते और उसको सिर्फ कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए कह रहा था। सुनो कैफ जमाल, मैं तुम्हें हायर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बस स्टॉप तक जाते हुए कह रही थी। कैसी शर्त? मैं तुम्हें कैफ कह के नहीं पुकारूंगी। ओह नो प्रॉब्लम, आप मुझे केजे कह सकती हैं। मेरे दोस्त मुझे यही कहते हैं। वो जानती थी उसके दोस्त उसको केजे नहीं कहते और वो उसको सिर्फ कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी था। इस दफ़ा तुम मुझे कोई धोखा नहीं दोगे, मेरी पीठ पीछे कोई नहीं करोगे और मुझसे हमेशा सच बोलोगे। मेरे अंदर अभी इतनी इंसानियत बाकी है कशमाला मैम। आप बेफिक्र हैं, मैं एक साये की तरह आपकी हिफाजत करूंगा, उसने पूरे वसूख से कहा था। कशमाला मुबीन की कॉल बंद करके कैफ जमाल ने अपना कॉल लॉग खोला, फिर एक नंबर दबाया। घंटी जाने लगी। क्या हुआ?
ضیاء سلطان کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے کے لیے مان گئی ہے زیاد بھائی، وہ خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، آپ کی بیوی لوگوں پہ بہت جلد بھروسہ کر لیتی ہے۔ گڈ، زیاد کا لہجہ بے تاثر تھا۔ تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ہفتے پہنچتی رہے گی۔ جس دن اس نے تمہیں فائر کیا، ہماری ڈیل ختم۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس جاب کو کتنا طول دے سکتے ہو۔ ضیاء سلطان نے خشک انداز میں کہہ کے کال کاٹ دی۔ کیف جمال نے مسکرا کے موبائل نیچے رکھا۔ جے، وہ بربرایا۔ وہ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ اس کو کیف کہہ کے پکارے؟ نگینہ بیگم کے نیم تاریک گھر میں عجیب مصالحوں کی بدبو پھیلی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش سے بنے ڈائننگ روم میں فرش پہ بیٹھی تھی، آلتی پالتی کیے، ننگے سر بال پھیلائے۔ ان کے گرد ایک نارنجی رنگ کے پاؤڈر سے دائرہ کھینچا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور حصار کے اندر ایک برنر پہ ہنڈیا رکھی تھی، اس میں ایک کاڑا سا پک رہا تھا۔ اندرانی مؤدب سی حصار کے پاس کھڑی تھی، بار بار وہ فکر مندی سے ان کے جھکے سر کو دیکھتی۔ وہ آنکھیں موندے کچھ پار رہی تھی۔ سرکار، یہ ضروری ہے کیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اپنا منتر بربراتی گئی۔ آپ کا جادو ماہر فرید پہ کبھی اثر نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ اس حلال نے آصف کو آزاد کروا دیا، دوسری دفعہ جادو پلٹ آیا۔ اس کی آواز میں وہمے تھے، خدشات تھے۔ آپ پہلے ہی اتنی بیمار ہیں، ایسے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے اندرانی، وہ آنکھیں موندے بولی۔ ہم نے کئی برس سے اپنی قوت بچا کے رکھی ہوئی تھی اس ایک آخری عمل کے لیے، سحر الموت۔ ہنڈیا سے جامنی دھواں سا نکل رہا تھا۔ اندرانی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ہنڈیا کا جادو سب سے سنگین جادو تھا، اس کی کوئی کاٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کشمالہ اپنا بچہ نہ مار دے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا تو وہ قدرے سہم گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ صرف وہ ہے جو ہماری برسوں کی ریاض ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں زیاد کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہمارا عمل پورے ہونے کو ہے، اس لیے اس کا مرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ البتہ وہ اسی طرح فکر مندی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ اپنی نیند میں مر جائے گا دم گھٹنے سے، لیکن اسے تکلیف ہوگی اندرانی۔ میں اس شخص کو اسی اذیت اور قرب سے مارنا چاہتی ہوں جیسے اس نے برسوں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دی ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ ہم عمل شروع کر رہے ہیں، تم دروازے بند کر دو، اب ہم کلام نہیں کریں گے۔ اندرانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ ابھی بلائنڈز نیچے گرا رہی تھی جب ان کی بربراہٹ سنائی دی۔ وہ آج رات سے پہلے مر جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اب ایک سفوف سا ہنڈیا میں ڈال رہی تھی۔ اندرانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سو ماہر فرید کی کہانی کا اختتام ہونے جا رہا تھا۔ وہ ماہر فرید جس نے برسوں اس کی سرکار کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ سبرینا کے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے قدم قدم چلنے لگا۔ وہ اپنی کار دور کھڑی کر کے آیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف جامنی سی روشنی تھی۔ اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تیار تھا۔ ایک دم ہوا کا تیز جھونکا آیا، سرد جھونکا جس میں تپش تھی۔ سائیڈ واک پہ چلتا ماہر فرید رک گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا ان کے قدموں کی چاپ۔ وہ پھر سے چلنے لگا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، گردن اٹھائے، سیدھ میں دیکھتا ہوا قدم اٹھاتا گیا۔ وہ ان کو سن سکتا تھا، سونگ سکتا تھا۔ وہ تین تھے، ان کی سرگوشیاں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اندھیرا دھیرے دھیرے سے پھیل رہا تھا۔ سڑک اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ اسے عبور کر کے اس پتھریلی روش پہ چلنے لگا جس کے ساتھ سبزہ زار بنا تھا۔ سبزہ زار ایک ڈھلان پہ تھا، اس میں ایک پارک تھا اور وہ وہاں چند جھولے لگے تھے۔ ڈھلان گھاس سے ڈھکی تھی، وہ چند فٹ نشیب میں جا کے سمندر کے پانی سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سبزہ ڈھلان کے سرے پہ کھڑا چند لمحے نیچے پھیلے پانی کو دیکھے گیا۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا، ہر طرف ویرانہ تھا اور بھرتی ہوئی تاریکی۔ پارک کے تمام جھولے ساکن تھے، جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز سنائی دی، جیسے زنگ آلود لوہے کی ہوتی ہے، چین چین۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا تھا۔ وہ ایک سیسا تھا، اوپر نیچے نیچے اوپر، ہر حرکت کے ساتھ زنگ کی چیخیں نکلتی۔ اس سیسا کے قریب سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ
उस सीसा की तरफ था। सीसा की रफ्तार अब तेज होती जा रही थी, सरगोशियां भी बढ़ गई थी। धीमी सी हंसी, जैसे कोई उस पर तंज कर रहा हो। वो जोगर से घास रोंदता आया और उसी सीसा के करीब आ रुका। अब वो उन्हें सुन सकता था। वो वहीं थे, उसके आस पास कहीं। वो चंद सानिये वहीं खड़ा रहा। सीसा ऊपर नीचे होता रहा, तेज, मजीद तेज। अंधेरा फैल रहा था, स्याह बादल सर पे आ चुके थे और फिजा का बोझलपन मजीद भर गया था। वो वहीं खड़ा सीसा की उस सीट को देखता रहा जो उसके करीब थी। वो बार बार ऊपर जाती, फिर नीचे आती, घास पे एक लम्हे के लिए रुकती और फिर ऊपर उठ जाती। इस दफा जैसे ही उसने जमीन को छुआ, माहिर ने एकदम अपना जोगर उस पे रख दिया। सीसा रुक गया। एक लम्हे के लिए सारी फिजा साकन हो गई। अब मेरी बात गौर से सुनो, वो बोला तो आवाज में सारे जहान की शक्ति थी। तुम गुलाम हो, मैं नहीं। उसके जोगर तले दबी लोहे की सीट के अंदर से दबाव उठने लगा और वो उतनी ही दबाव लगाए उसे जमीन बोस किए रहा। क्या सोच के तुम लोग मेरे पीछे आए थे? मुझे डराने, मेरे अंदर दाखिल होने, मुझे मारने? उसने अफसोस से सर झटका। तुम गुलाम हो, एक इंसान के, और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी इंसान से, ना किसी जिन से। उसके जोगर के नीचे से मुखालिफ दबाव भरने लगा, लेकिन वो पूरी कुव्वत के साथ सीट को दबाए हुए था। अगर तुम इस इंसान की गुलामी करना चाहते हो तो करते रहो, लेकिन आज से तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। सीट ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी और उसे दबाए रखने में उसे पसीना आने लगा था, मगर चेहरे पे सुकून था, बेनियाजी थी। तुम आज से मेरे पीछे नहीं आओगे, वो अल्फाज तोड़ तोड़ के अदा कर रहा था। अगर तुम अल्लाह ताला को मानते हो। सीट के अंदर से दबी दबी सी चीखें निकल रही थी और कयामत के दिन पे यकीन रखते हो। उसके कंधों पे दबाव पड़ने लगा था। तो आज से तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, वो बुलंद आवाज में कह रहा था। पसीना पेशानी से गिरता कान से नीचे लुढ़क रहा था। एकदम तेज गर्म हवा चलने लगी। पार्क के सारे झूले जोर जोर से उड़ने लगे। उनमें गुस्सा था, जैसे कोई अनदेखी आंधी हो जो समंदर के किनारे उस ऊंची डहलवान पे बने पार्क के गिर्द ही चल रही थी। उस आंधी में रेत ना थी, सिर्फ तैश था। मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। उसके चेहरे के तासुरात में कोई फर्क ना आया। गर्दन झुकाए वो जोगर तले दबे लोहे को देख रहा था। तुम्हारा सरकार ना तुम्हें मार सकता है, ना तुम्हारा रिस्क रोक सकता है। झूले अब तेजी से उड़ रहे थे, जोरदार चिंगार के साथ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, गोल गोल। सिर्फ वो सीसा बेबस था, जिसकी एक सीट उसके जोगर तले थी। मैं तुम्हें उस अल्लाह के नाम के साथ आज़ाद करता हूँ जो तुम्हारे रिस्क और जान का मालिक है। उसने अब अपने घुटने पे हाथ रख दिया था। पैर में जैसे सुइयां सी चुभ रही थी। कोई उसके सारे जिस्म को नीचे से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम के साथ आज़ाद करता हूँ। उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था, हर जादूगर की कैद से, हर इंसान के शर से। जोगर तले दबी सीट पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश कर रही थी। तुम आज से मेरे पीछे आने की गलती नहीं करोगे, बल्कि करीबी स्विमिंग ऐसे हवा में दाएं बाएं उड़ रहा था जैसे जंजीर तोड़ के समंदर में जिस्त लगाना चाहता हो। बल्कि तुम वापस उसी जादूगर के पास जाओगे जिसने तुम्हें भेजा है। उसकी आवाज अब किसी गराती हुई सरगोशी के जैसी थी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम ये जादू उसी के ऊपर वापस पलटा दो जो उसका अहल है, क्योंकि मैं उसका अहल नहीं हूँ। बादल जोर से गरजे, बिजली ऐसे चमकी जैसे कहीं गिरने वाली हो। गर्म हवा के थपेड़ों में दबी दबी सी चीखें सुनाई दे रही थी। वो तकलीफ में थे। तुम जहां से आए हो मुझे तकलीफ दिए बिना वहीं पलट जाओ। वो उसका जादू का मुझसे ज्यादा अहल है। हवा का जोर टूट गया, झूलते हुए झूले धीमे पड़ गए। तुम आज से मेरे पीछे नहीं आओगे। सीसा की कुव्वत दम तोड़ गई। झूले धीरे धीरे साकत होने लगे। हवा अब मुकम्मल खामोश थी। मैं तुम्हें अल्लाह के नाम के साथ उस जादूगर की कैद से आज़ाद करता हूँ। उसने धीरे से जोगर हटाया। सीसा अब खामोश था, साकन। सरगोशियां दम तोड़ चुकी थी। फिजा का बोझलपन एकदम खत्म हो गया था। सब कुछ हल्का फुल्का सा था। वो वहां से पलट गया और धीरे धीरे ढलान से ऊपर चढ़ने लगा। जेब में हाथ डाल के नीली तस्बीह निकाली और जेरे लब कुछ पढ़ते हुए अब वो सड़क की तरफ भाग रहा था। चंद कोस दूर बने पार्किंग लॉट में उसकी कार उसकी मुंतजिर थी। झूले अब साकत थे।
बेसमेंट का दरवाजा खुला और लकड़ी के जीनों पे कदमों की चाप सुनाई दी। बेसमेंट इसी तरह काठ कबाड़ से भरी थी। कोने में एक सतून के साथ हथकड़ी लगे हाथों वाली हलाल बैठी थी। सर घुटनों पे रखे वो दाएं दीवार पे आंखें जमाए हुए थी। इंद्रानी ने ठक से खाने की ट्रे उसके सामने रखी। कैसी हो हलाल? उसे गौर से देखती। वो उसके सामने चौकड़ी मार के बैठी। हलाल ने चेहरा नहीं मोड़ा, ना जवाब दिया। अगर तुम सरकार की बात मान लो तो तुम्हारी कैद खत्म हो सकती है। उसने आगे भर के चाबी से उसकी हथकड़ी खोली और नरमी से उसे हलाल के हाथों से निकाला। उसकी कलाई पे निशान सा पड़ चुका था। तुम्हें हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी। तुमने कौन सा भाग जाना है? उसकी आवाज में तंज भर आया। हलाल ने जवाब नहीं दिया। वो चेहरा घुटनों में रखे हुए थी। उसकी ठोरी और कनपटी पे जख्म का मंदमिल सा निशान आज भी वाज़िया था। टूट जाएगी, वो बुड़बुड़ाई। अब आंखें बंद थी। इंद्रानी चौंकी। क्या कहा? हंडिया टूट जाएगी, वो जेरे लब दोहरा रही थी। हंडिया टूट जाएगी। इंद्रानी के सर पे गोया छत आन गिरी। वो एकदम उठ के भागी। अपने भारी वजूद के बावजूद जीने फलांगती हुई ऊपर आई। दरवाजा खुला छोड़ दिया। उसे कोई होश ना था। डाइनिंग रूम को खुलता दरवाजा जोर से बजाया। वो सख्ती से बंद था। उसने कपकपाते हाथों से चाबी अंदर घुसाई और हैंडल जोर से घुमाया। नारंगी दायरे के दरमियान नगीना बेगम गिरी पड़ी थी। तस्बीह के दाने टूट चुके थे। वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ लपकी, लेकिन करीब पहुंच के उसके कदम जंजीर हो गए। उनकी आंखें खुली थी और जिस्म झटके खा रहा था, जैसे कोई दौरा सा पड़ रहा हो। लेकिन वो उनके जिस्म को नहीं देख रही थी, उनके चेहरे के दाएं हिस्से को देख रही थी। वो जल रहा था। बिना आग के उनका चेहरा जल रहा था। उसमें बदबू और धुआं एक साथ उठ रहा था।